بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بیان میں مین 3 چیزیں کتنی ہے؟ یعنی عید جب بھی آنے والی ہوگی اس میں 3 چیزیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو رمضان جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ رمضان چلا جائے گا۔ اب کب آئے گا؟ 1 سال بعد۔ پھر عید آئے گی تو عید کے احکام ہے، نماز پڑھنی ہے، عید کا روزہ نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ، عید کے دن خوشیاں منانی، گھومنے جانا سب ہوئے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ عید تو کتنے دن رہتی ہے؟ 1 دن۔ کتنے دن؟ 1 دن۔ اور عید کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ 1 سال بعد رمضان آئے گا تو ہم کو 1 سال کیسے سنبھالنا ہے؟ کیونکہ رمضان میں تو کوئی انسان عبادت کرتے کرتے مرا تو اس کے چانسز زیادہ ہے جنت میں جانے کے، گناہ معاف ہو جانے کے۔ لیکن عید کے رمضان کے بغیر کوئی عید اور رمضان کے بیچ میں مرا تو اس کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں، اور گناہ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان میں اللہ نے شیطان کو کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا، بڑے شیطان کو۔ تو گناہ مسلمان لوگوں، کافر کا تو فرق پڑتا نہیں اتنا، لیکن مسلمان لوگوں جو ہے وہ گناہ بہت کم کرتے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اب چھلا وقت ہے رمضان جانے کا۔ اب تقریباً 5 دن بچے۔ کتنے بچے؟ 5 دن بچیں گے، یا 6 گن لو زیادہ 5 ہی دن گنو۔ 29 کو چاند دکھ گیا تو 30واں جو ہے وہ روزہ نہیں ہوئے گا، پھر عید ہو جائے گی۔ تو 5 دن جتنی تمہارے ممکن کوشش ہو 5 دن روزہ رکھو، جو نہیں رکھتے ہیں وہ 5 دن راتوں کو عبادت کرو۔ جاگنے کی رات آئے گی 25ویں 27ویں اور 29ویں، لیکن 5 راتیں ہی جاگ لو، اپنے کیا کم ہے؟ رمضان آئے گا واپس؟ نہیں آئے گا۔ جو تراویح چھوڑ دیتا تھا وہ تراویح پڑھ لے وے، تہجد چھوڑ دیتا تھا تہجد پڑھ لے وے، تہجد میں ہی تراویح پڑھ لے وے، دونوں مکس کر کے، یا تراویح الگ سے اور پھر تہجد الگ سے پڑھ لے، جس کی جتنی عبادت کرنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے جتنے بھی کام ہے تو یہ کچھ دنوں میں کیا کر لو؟ پورے کر لو اس کو، پھر رمضان آنے والا نہیں ہے، اتنا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جو روزے چھوڑے وہ بھی رمضان بعد تو رکھنے ہی پڑیں گے، جس پر فرض ہے، جس پر بھی روزے فرض ہے، جتنے بھی روزے چھوڑے ہوں گے رمضان بعد رکھنے ہی پڑیں گے، جس کو قضا بولتے ہیں۔ تو اب جتنے بچے ہیں 5 بچے یا 6، یہ روزے مت چھوڑنا۔ اب عید کا بیان ہے تو رمضان کا اتنا نہیں بتاؤں گا، کیونکہ رمضان کا بیان 2 ہو چکے۔ جس کے سننا ہے تو دوبارہ سن لینا۔ 1 گھنٹے کا الگ بیان ہے رمضان کے تیاری کا، اور رمضان کا بیان ایک الگ ہے 1 گھنٹے کا۔ عید شروع ہوتی ہے چاند دکھنے سے۔ کس سے؟ 29ویں روزہ ختم ہوا، پھر 30ویں رات جب چالو ہوتی ہے، 30ویں مہینے کی، جب چاند دیکھنے لوگ چڑھ جاتے، اگر 30ویں رات کو چاند دکھ گیا تو اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی۔ اور اگر 30ویں دن چاند نہیں دکھا تو اگلے دن بھی 30واں روزہ رکھنا پڑے گا۔ 1 تاریخ کو پھر عید ہوئے گی۔ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید ہو گئی تو 30 تاریخ گنی جائے گی، 30 تاریخ نہیں، بس وہ 29واں مہینہ چلا گیا، اب 1 تاریخ شروع، اگلے دن سے عید۔ لیکن 29ویں دن کے بعد 30ویں تاریخ کو چاند نہیں دکھتا ہے تو دوسرے دن تو ڈیفینیٹلی کیا ہو جائے گی؟ عید ہو ہی جائے گی۔ اگر 29ویں تاریخ کو نہیں ہوا تو 30ویں کو تو ہو ہی جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ لیکن چاند دیکھنے جانا ضروری ہے۔ کوئی دیکھ لے گا، ہمارے تو نہیں دیکھنا، کیا ہو جائے گا دیکھ کے، دن آئے گا نہیں اگلا، ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ چاند دیکھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہر چاند دیکھنا سنت ہے، ہر مہینے کا، اور تقریباً ہر ہفتے چاند کی نگرانی کرنا کہ اب 1 ہفتہ ہو گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، اب 2 ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے، پھر 3 ہفتے پھر سے آدھا چاند ہو گیا ہے، اب چاند غائب ہو گیا ہے، اب مہینہ بدلنے والا ہے۔ یہ سب دیکھنا، چاند دیکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور چاند دیکھنے کی دعا بھی ہے۔
ایک نارمل سی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من شر ھذا الغاشق. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، ابھی دعائیں نہیں بتاؤں گا میں. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ چاند دیکھنا، اور چاند دکھ جائے تو دوسرے دن عید ہوگی، اس رات کو پھر تراویح نہیں پڑھنے جاتے لوگ، تو عشاء کی نماز بھی چھوڑ دیتے. عشاء کی نماز تو چھوڑو، مغرب میں نماز پڑھنے نہیں آتے کہ چاند دکھ گیا اب رمضان گیا اب چھٹی. تو ایسا ہوتا ہے؟ رمضان بغیر فرض نماز فرض نہیں رہتی کیا؟ تو رمضان میں جو نمازوں کی عادت پڑی ہے وہ عید بعد کیا اسی رات سے مغرب، پھر عشاء، پھر دوسرے دن فجر، پھر عید کی پوری نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض ہی رہے گی، نہیں پڑھنے پہ گناہ ملے گا ہی. تو وہ جاری رکھنا ہے. لیکن کیا کرنے چھوڑ دیتے؟ بولے بازار جانا ہے، چاند رات ہے خریداری کرنے جائیں گے. اکھی رات جاگ کر لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، جبکہ پہلے سے کر چکے 10 دن سے تیاری کر رہے. کب سے؟ جو راتیں عبادت کی تھی وہ راتوں میں جا کے گھوم پھر کے خریداریاں کرتے. دن کے روزے رکھ کے بھی خریداری کرتے. خریداری کرنے کے لیے روزے چھوڑ دیتے. عورتیں خاص طور پر کیا کرتے کہ عید کی تیاری کی خریداری کرنی ہے تو روزے چھوڑ دو. بہت ساری عورتوں کو میں نے سنا ایسا کہ وہ روزے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ بولے پھر تیاری کیسے کریں گے عید کی. یہ سب جہالت ہے. سمجھ میں آئی؟ تیاری کیا کرنی ہوتی ہے؟ نئے کپڑے لانے، عورتیں ہیں تو نئے زیور لانے جو بھی پہننے بچوں کے، اور کیا لانا ہے؟ جوتے لانے اور نئے رومال لانے، اور بتاؤ کچھ ہو تو نیا برقع لے آئیں گے. چھوٹی لڑکیاں ہوگی تو رومالیاں لے آئیں گے ان کی، بچے ہوں گے تو چشمے بھی لاتے ہو ہے نا پہننے کے لیے. اور تو کچھ نہیں ہوتا نا اتنا. تو اس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ ایک دن گئے ٹائم نکال کے وہ سب خریداری کر کے آ گئے. اور میں تو کہتا ہوں پہلے سے ہی تیار کرے، یہ رمضان پہلے سے ہی سب تیار کر کے رکھ دینے کا، کیونکہ عید کے ٹائم بھاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیڑھا ہو جاتا ہے. 100 روپے کی چیز 150 میں، 500 روپے کی چیز 1000 روپے میں ایسے ملتی ہے. بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. چلو اس پہ زیادہ نہیں جانا اپنے. تو ان شارٹ کہاں پہ جو چاند رات جو ہوتی عید کی کون سی، وہ بھی عبادت کی رات ہوتی ہے. عید کی چاند رات بھی عبادت کی ہوتی ہے، وہ بھی جاگنے کی ہوتی ہے. لیکن شیطان اتنا چڑھ جاتا دماغ پہ، یعنی ہمارا شیطان اندر والا نفس، ہم خود نفس امارہ، وہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے. بولے ہمارے کو تو اب عید کی تیاری سوجے گی، اب رمضان گیا عبادت ختم، اب عبادت 1 سال بعد ہوئے گی. ایسا دماغ میں بھوسا بھر جاتا ہے. تو وہ بھوسا نہیں بھرنے دینا ہے، عبادت جاری رکھنی ہے. رمضان ختم ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد، یعنی رمضان کا مہینہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو رونق رہتی ہے، جو نورانیت رہتی ہے، وہ سب کب تک چلتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد تک. اور عید کی نماز کا ٹائم کہاں تک ہے؟ زوال تک. حالانکہ صبح کا ہی ٹائم ہے، صبح پڑھ لینی چاہیے، لیکن کوئی نہیں پڑھے، دیری ہو گئی. چھلے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج سر پہ آ جائے تب تک. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو عید خوشی کا دن ہے، ہم خوشیاں منائیں گے. خوشیاں منانے کے اندر کیا کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی میٹھائی بناتے شروع میں، کوئی کھیر بناتے، کوئی سیوئیاں بناتے ہیں، اور بھی کوئی مٹھائی بناتے ہیں، لوگوں کو دعوت میں بلاتے، کھاتے پیتے، گوشت لا کے بناتے وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کی خوشی ہوتی ہے کہ اکھے رمضان میں تو روزے رکھے، آج کا دن کیا ہے؟ کھانے کا ہے. تو ناشتہ کرتے. کیا کرتے؟ سب سے پہلے ناشتہ. اللہ کے نبی بھی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھجوریں کھا کے جاتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج روزہ حرام ہے. عید کے دن روزہ حرام ہے. کتنے روزے حرام ہے ٹوٹل؟ سال میں 5. عید کا 1 اور بقرعید کا 1 اور بقرعید کے بعد 3 دن. کتنے؟ یعنی یوں سمجھ لو بقرعید کا 10، 11، 12 اور 13 بقرعید کو روزہ حرام ہے، اور عید کا 1 تاریخ کو روزہ حرام ہے. باقی کوئی روزہ حرام نہیں ہے. جتنی مرضی چاہو اتنے رکھو، جتنی طاقت ہو اتنے. سب نفل شمار ہوں گے، سنت شمار ہوں گے، جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ.
اب عید کا دن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے، پھر راتوں کو جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرو، پھر سو جاؤ۔ تہجد میں جیسے سحری میں روز اٹھتے ہیں تو عید کے دن بھی سحری میں اٹھو، سحری نہیں کھانی ہے لیکن کیا کرنی ہے ہم کو؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں سونا ہے تو سو، لیکن بہتر ہے فجر کی نماز پڑھ کے کیا کرو؟ فجر کی نماز پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہ اب جو لڑکے ہیں آدمی وہ کیا کریں گے؟ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئیں گے اور تیاری شروع کر دیں گے، نہا لیں گے وغیرہ۔ لیکن کتنے لوگ ہوتے اکثر کیا کرتے؟ سو جاتے ہیں۔ پھر سونے کے بعد ڈھونڈتے، بولے 9:30 کی کہاں جماعت ہے، نہ 10 کی کہاں جماعت ہے عید کی، نہ بھاگتے نماز پڑھنے۔ تو بہتر ہے کہ عید فجر کی نماز کے بعد سو مت، تیاری کر لو، نہاؤ دھو تیار ہو جاؤ اور جلد سے جلد عید کی نماز پڑھ لو۔ اب عید کی نماز میں سب سے مین چیز بات یہ ہے جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے کہ عید کی نماز خالی آدمیوں کی نہیں ہے، عورت کی بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ مشہور کر دیا ہے کہ عورت کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، فرض نہیں ہو۔ مسجد میں جا کر پڑھنا عورت کے لیے عید کی نماز فرض نہیں ہے، آدمیوں پہ ہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عید کی آدمیوں پہ واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نکلو، کیا کرو؟ نکلو عید کی نماز کے لیے، اور تکبیر بھی کہو، اللہ اکبر، کیا کہو؟ اللہ اکبر، تکبیر بھی کہو۔ اب سارے مسلمان ایک ساتھ نکلیں گے، فور ایگزامپل پورا محلہ ہے، 500 جنے ایک ساتھ نکلے، کتنے جنے؟ اس میں آدمی بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہے، اور سب کیا چلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا چلا رہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا نظارہ دیکھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، بڈھا بھی نکل رہا ہے، جوان بھی نکل رہا ہے، بچہ بھی نکل رہا ہے، اور آدمی عورت دونوں نکل رہے ہیں، اور سب نکل رہے ہیں اور چلا چلا کے کیا بول رہے ہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر، اور سب جمع ہو کے عیدگاہ میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں اتنا جہالت والا سسٹم ہے کہ مسجد بناتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ کوئی عورت کے اگر آ کے نماز پڑھنی ہو تو وہ مسجد میں آ کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کی تو جگہ ہی نہیں بناتے۔ عورتوں کے لیے اسپیشل الگ سے مسجد میں جگہ نہیں بناتے، بولے نہیں حرام ہو گئی۔ کیا سوچ لیا انہوں نے؟ عورتوں پہ مسجد حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک بار بھی کبھی منع نہیں کیا کہ مسجد میں آ کے عورتوں کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ صرف اپنے وہاں پہ سسٹم ہے یہاں پہ۔ باقی سعودی میں تمام عورتیں مسجد میں جا کر، جو مکہ میں رہتے حرم شریف میں جا کر، مدینہ میں جاتے تو مسجد نبوی میں جا کر جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں عید بھی پڑھتے ہیں، مطلب پڑھتے ہیں نماز، جو نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی عورت کو پڑھنی ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ وہ گھر پہ بھی پڑھ لے گی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آدمیوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری۔ سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ ایک وہ یوں بولے کہ نہیں عورتوں پر حرام ہے کہ گناہ ملے گا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ زیادہ بیان ہو جائے گا اگر دوسری باتیں بھی نکالوں گا عورتوں کی، کہ عورتوں پہ کیا کیا جائز اور یہاں پہ ناجائز قرار کر کے رکھا ہے۔ عورتیں درگاہوں پہ تو گھومے گی، کہاں گھومے گی؟ درگاہوں پہ گھومے گی، وہاں ان کو کوئی نہیں روکتا، بولے جاؤ، وہاں پہ اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہے، لیکن قبرستان میں نہیں جانے دیں گے، جبکہ درگاہ بھی قبرستان ہی ہے، وہاں ان کو نہیں روکتے، لیکن قبرستان میں اس کے باپ کی قبر پہ جانے دیتے نہیں ہے، جبکہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب وہ دوسری گاڑی نکل جائے گی، اپنے عید پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے لیے کیسے نکلو؟ تکبیر کہو۔ نہیں نکل سکتے، گھر میں ہی ہے، پڑھنی ہے نماز تم کو، تو گھر پہ کون سی نماز پڑھنی ہے بھائی؟ اوابین اشراق کی، کون سی؟ اوابین اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب کوئی بولے کہ میں گھر پہ ہی جماعت بنا کے عید کی نماز پڑھ لوں، عورتیں مل کے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بغیر مسجد عید کی نماز نہیں ہوتی، بغیر مسجد جمعہ کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے گھر پہ جب تم پڑھو گے جمعہ کی نماز تو جمعہ نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھو گے۔ اور عید کی نماز بھی جب گھر پہ نہیں ہوگی تو عید کے بجائے کیا پڑھو گے؟ اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھو گے، 2 رکعت نہیں پڑھو گے، یا 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، نفل ہے، مرضی تمہاری۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن لڑکوں کے لیے جانا ضروری ہے، بولے گھر پہ یوں مت سمجھ لیو کہ بھائی لڑکے گھر پہ ہی پڑھ لیں گے، واندہ نہیں، تو عید کی نماز ہوئے گی ہی نہیں ان کی۔
اس کے علاوہ مین چیز جو ہوتی ہے عید کے پہلے پہلے، تو طریقہ سمجھ لو، خالی پہلے نماز کا مین طریقہ وہ یاد کر لو، تمہارے لیے مین ہے، کیونکہ یہ تو بیچارے جائیں گے نہیں عیدگاہ نے، کہیں کوئی جانے بھی نہیں دے گا عورتوں لڑکیوں کو، تمہارے لیے مین ہے تو سن لو۔ جب عید کی نماز کے لیے مولانا کھڑے ہوں گے تب پہلی تکبیر کیا پڑھیں گے؟ اب وہ نیت کراتے ہیں 6 جایت تکبیر وغیرہ، ایسی کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ پورا سمجھائیں گے، جلدی چلے جانے کا 15 منٹ تو پورا طریقہ سمجھائیں گے۔ نہیں بھی سمجھاؤ تو کتنی جایت تکبیر ہوتی؟ 6۔ کتنی؟ 6۔ پہلے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر 3 بار اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیتے، تیسری باری میں واپس ہاتھ باندھ لیتے۔ کتنی بار کرتے ہیں؟ 3 بار۔ پھر وہی الحمد شریف پڑھتے ہیں، وہی سورہ پڑھتے ہیں، رکوع میں گئے، سجدوں میں گئے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، پھر دوسری رکعت کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے کا ہوتا اس کے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ پھر چوتھی بار جب اللہ اکبر بولیں گے تب رکوع میں جائیں گے۔ کتنی بار؟ چوتھی بار۔ تو دھیان رکھنا، اکثر دوسری رکعت میں سب رکوع میں بھگ جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہی، لیکن دوسری رکعت میں کیا دھیان رکھنا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اس کے بعد چوتھی بار اللہ اکبر جو بولیں گے تب وہ رکوع میں جائیں گے، اور اس طرح پھر دوسری رکعت بھی ختم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ تو یہ 2 رکعت پوری ہو گئی۔ تم کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا ہو تو بعد میں سمجھائیں گے۔ تو رمضان کا نقصان پتہ چل گیا، رمضان کے جانے کا نقصان، کہ واپس کتنے میں آئے گا؟ 1 سال بعد۔ تو جتنی عبادت کرنی کر لو، عید کی چاند رات کو بھی عبادت کرو، عید کے دن بھی عبادت کرو، لیکن مزے کرنا بھی ضروری ہے۔ پیسے بھی ملتے ہیں جس کو عیدی کہتے ہیں اپنے، پھر اس سے چیزیں کھانے جاتے ہیں، مزے کرو، لیکن لمٹ میں۔ کیا کرو؟ لمٹ میں۔ کتنے لوگوں کو سوج جاتی ہے تو عید کے دن ہے نا ٹیپ لگا کے چھوڑ دیتے، اسپیکر لگاتے تو گانے بجا دیتے، بولے اب ہمارا شیطان آزاد ہو گیا، اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اتنی محنت سے اکھے رمضان روزے رکھ کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرا، عید کے دن آتے ہی ناراض کر دیا، بے حیائی کے گانے اور بری چیزیں۔ کتنے پروگرام بناتے عید کے دن پکچر دیکھنے جائیں گے، کیونکہ اکھے رمضان تو دیکھی نہیں، مطلب تھیٹر میں اچھی پکچر لگے گی کوئی بھی تو جائیں گے بولے۔ تو عید کے دن مہربانی کر کے اس پکچر دیکھنے بھی مت جاؤ۔ عید کا دن بھی عبادت کا ہی دن ہے، گھومنے جاؤ، جہاں گھومنے جانا جاؤ، لیکن گھومنے ایسا جاؤ، کھانے پینے جاؤ، جو کرنا ہو، لیکن نماز نہیں چھوٹے۔ کتنے ہی ہے نا عید کے دن جمعہ کو آتے ہیں، ابھی اس بار تو نہیں ہے، لیکن کتنے عید کے دن جمعہ کو آتے تو لوگ جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عید کے مزہ ہے نا، مزے کرنا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے۔ تو بولا اکھے رمضان تو کر لیا، بولے ایک دن رجا ہے تو آج ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی رجا رکھیں گے۔ تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ اب شیطان جو ابھی قید ہے، جو بھی قید ہے، جتنے بھی شیطان قید ہے، وہ کب چھوٹیں گے؟ چاند دکھ گیا تب نہیں چھوٹیں گے، دوسرا دن آ گیا تب بھی نہیں چھوٹیں گے، جب تک عید کی نماز مکمل ہو جائے گی، ٹائم پورا، یعنی کہ زوال، جب تک عید کا نماز کا ٹائم رہتا ہے اس کے بعد میں شیطان کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ جو جو عید کی نماز پڑھ لے گا اس کے شیطان آزاد ہو جائیں گے۔ تو کب تک شیطان قید رہیں گے؟ عید کی نماز۔ اب شیطان آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کو گلا کاٹ ڈالے گا کہ شیطان آزاد ہونے کا مطلب ہو تو گیا وہ بہت کمزور، اتنے دن اس کو بے برکتی کا کھانا نہیں ملا ہے تو ہو گیا وہ کمزور، تو اس کو کمزور ہی رہنے دینا۔ وہ آ کے پیاسا، بھوکا پیاسا بولے گا میرے کو گناہ کھلاؤ، کیا کھلاؤ؟ گناہ کرو، گناہ کھلاؤ، لیکن اس کو گناہ کھلانا نہیں ہے، منع کر دینا ہے۔ اب رمضان میں بہت آسان ہے گناہوں سے بچنا، لیکن رمضان کے بغیر مشکل ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں گے؟ بچیں گے، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ، اور اللہ سے ایک ہی دعا مانگیں گے۔ عید آتے کے ساتھ ہی ایک ہی دعا مانگیں گے۔ عید میں بھی پہلی دعا کیا ہوئے؟ یا اللہ اگلے رمضان تک زندہ رکھیو، کیا کریو؟ ہاں، کبھی بھی موت کی دعا بھی مانگنی ہو تو کہیں مانگو کہ موت کب آوے؟ رمضان میں آوے، کیونکہ ہم کو آٹومیٹکلی پتہ ہے کہ رمضان میں آئے گی
تو عبادت کرتے کرتے آئے گی، یا روزہ رکھتے ہوئے آئے گی، یا راتوں کو بھی عبادت کرتے کرتے آئے گی، ذکر کرتے کرتے آئے گی، یا گناہ چھوڑ دیں گے تو توبہ کرے لی نا وہ آئے گی موت۔ تو رمضان کی موت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ رمضان مجھے نصیب ہو، کیا ہو؟ حالانکہ وہ 3 مہینے پہلے کرتے تھے، رجب سے کرتے تھے دعا، رجب، شعبان، رمضان، تو رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے دعائیں مانگنا۔ لیکن ہم زیادہ گنہگار ہے، ہمارے کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رمضان بغیر موت آئے گی تو کیسی حالت میں آئے گی، تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگے؟ اللہ اگلے رمضان تک کیا رکھیو؟ زندہ رکھیو، بھلے ہی پہلے ہی رمضان میں ہی مر جاؤ، پہلے ہی دوسرے رمضان میں وغیرہ۔ یہ ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اس سے اللہ مجبور نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری کیا ہے ضرورت ہے، ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ تو رمضان میں عید کو دعا کیا مانگنی ہے کہ ہم کو اگلا رمضان ملے، اور اگلے رمضان تک تمام شیطانوں سے، تمام برائیوں سے، شیطان والوں سے ہم کو کیا رکھے؟ بچا کے رکھے۔ یہ دعائیں ہم کو مانگنی ہے۔ جتنا اچھا پچھلا رمضان گیا ہو اس سے اور زیادہ اچھا اگلا رمضان جائے، اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ اکھے سال تیاری کرنی ہے۔ جو نہیں آتا وہ مسئلے سیکھنے، قرآن برابر نہیں آتا تو قرآن مکمل کرنا، اور زیادہ سے زیادہ علم لینا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی عید آنے کے بعد بھی اکھے سال کس کی تیاری کرنے کی؟ رمضان کی۔ کتنے لوگ تو رمضان آتے کنٹال جاتے ہیں، بولے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ شیطان ہوتا ہے دماغ کا۔ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ تو شیطان آزاد ہو اس کے پہلے ہی ہم کو اللہ سے ساری دعائیں مانگ لینی۔ کتنے تو دعا بھی نہیں مانگتے اللہ سے، یہ ڈر کے کہ اللہ نے قبول کر لی تو عبادت کرنی پڑے گی۔ جہل کیا ہے دماغ میں؟ جہالت۔ تو اللہ سے جتنی اچھائیوں کی دعا مانگو گے اتنا زیادہ ہی ہم کو اچھائی ملے گی۔ کبھی بھی بری دعا نہیں مانگنے کی اللہ سے۔ اب 2-3 مسئلے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، تو طریقہ تو بتا دیا۔ تو عید آنے سے پہلے ہم کو فطرہ دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ اس لیے اس کو عید الفطر بولتے ہیں۔ وہ بولتے کیوں ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، تو اس کو فطرانے کی رقم بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ فطرانے کی رقم، یعنی غریبوں کو کچھ نہ کچھ کھانا دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ پیسہ نہیں ہو، کھانا۔ اور کون سا کھانا؟ جو ہم کھاتے وہی۔ اب ہم کیا کیا کھاتے ہیں؟ پیزا، برگر، سب کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے حلال جو ہم نے چھوڑی ہو، سب ملتی ہے اپنے وہاں۔ لیکن نارملی اناج دے دے، کیا دے دے؟ اناج سب کھا لیتے نا۔ ایسا کوئی انسان ہے جو اناج نہیں کھاتا ہو، کہ روٹی نہیں کھاتا ہو، کہ چاول نہیں کھاتا ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب لوگ بولتے کتنا دینا ہے، ہر بار بتاتے، ہر بار بھول جاتے ہیں۔ 2.5 کلو ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ پہلے 40 روپے کلو آٹا تھا۔ ہم آٹا کھاتے کہ گیہوں کھاتے؟ گیہوں کھاتے، آٹا کھاتے تو ہم آٹا گنیں گے۔ تو پہلے کتنا تھا؟ 40 روپے آٹا تھا، تو بولتے تھے 100 روپے دے دو، 100 روپے دے دو۔ ایسا نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر جو ہم کھاتے ہو یا ملتا ہو مارکیٹ میں وہ دینا ہے، 2.5 کلو سے زیادہ۔ کتنا؟ اب کوئی بولے گا کہ 2 کلو 350 گرام، تو کیا وہ تولنے بیٹھیں گے اپنے؟ اب 2.5 کلو تو ڈائریکٹ بول سکتے ہیں نا بھائی 2.5 کلو دے دو، ہے نا؟ اس میں کوئی نکی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں باٹ رکھ کے تول کے نہیں دیتے تھے۔ ایک کوئی ہوتا تھا ایسا جگ جیسا، یوں بھرتے تھے اور دے دیتے تھے۔ اوکے، تو ایک پیمانہ، اس کو بولتے پیمانہ۔ آج بھی تم تیل کی دکان پہ جاؤ گے کچا تیل لینے تو وہ ایسے ہی بھر بھر کے دے گا، جیسے دودھ والا بھی دیتا ہے، جیسے پیمانہ ہوتا تھا وہ۔ تو وہ کتنا ہوتا تھا؟ تقریباً 2.5 کلو کا۔ کتنا؟ تو کوئی بھی بولے فطرے کی رقم کتنی، تو کتنی ہوگی؟ 2.5 کلو سے زیادہ۔ کیا بولیں گے؟ 2.5 کلو سے زیادہ، جتنی بھی دینی تمہاری مرضی ہے۔ 3 کلو دے دو تو 3 کلو دے دو، لیکن کتنی؟ 2.5 کلو سے زیادہ دینی، 2.5 کلو سے کم نہیں دینی۔ اب کیا کیا دینی ہے؟ جتنا بھی اناج دینا ہو دے سکتے ہو۔ کھانے کی چیز کیا دین؟ کھانے کی چیز، مرغی نے یہ سب نہیں، جو اناج ہوتا وہ، کیونکہ گوشت تو اس زمانے بھی تھا، لیکن گوشت فطرے میں دیتے نہیں ہے۔ اب دینا کس کو ہے؟ کوئی بھی غریب کو دے دو، کھلا غریب کو، یوں نہیں کہ پڑے اسے کو دے دیا۔ جو غریب ہے، بہت غریب ہے، وہی فطرہ لے سکتا ہے، ایک دم فقیر۔ کیونکہ مسکین جو ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت بھی پیسہ ہے، تو 2.5 کلو جتنا ہے تو ہوگا نا۔ غریب سے غریب بھی کتنا غریب ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں جو باپو مانگنے آتے ہیں نا، ان کے پاس بھی اتنا پیسہ تو ہاتھ میں ہوتا ہے 100 روپیہ کہ وہ 2.5 کلو اناج دے سکے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کو نہیں دینا ہے۔ کن کو دیکھنا ہے؟ جن کے پاس کھانے ہی نہیں ہے،
اب کن کے پاس کھانے نہیں ہیں؟ یتیموں کے پاس، ودھواؤں کے پاس، یا جس جگہ بچے پلتے ہیں یا جو بھی ایسی جگہ ہوتی ہے، دو مین لوگ ہیں، یتیم جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور ودھوا جس کا شوہر نہیں اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو ان کو دے دو جو کماتا نہیں ہو. کتنے ہوتے ہیں؟ وہی بیوہ بھی مالدار ہوتی، کروڑ پتی بھی ہوتی ہے، تو ان کو نہیں. کون؟ جن کے پاس کچھ نہ ہو. اب اپنے ان کو ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ ڈھونڈنا ہم پر فرض ہے. کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا ہم پر فرض ہے. کسی کو بھی فطرہ دے سکتے نہیں ہے. بہت فقیر حالت میں ہو انسان، جس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کا، اس کو ہی فطرہ دے سکتے ہیں. ابھی ہماری ذمہ داری ہے، بولے اتنا ڈھونڈنے کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ڈھونڈنا جانا، کیونکہ فطرہ پھر قبول ہوگا نہیں ہے. امیروں کو دے دیا یا مستحق ہے، جو فطرہ دینے لائق ہے اس کو فطرہ دے دیا تو قبول ہوگا نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کون ہے، کیا ہے وغیرہ، وہ تو اب بعد میں لوگوں سے پوچھنا کہ بھئی کس کو فطرہ دے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یوں باپو کو دے دینا میرے سمجھ میں آتا نہیں ہے. کیونکہ باپو کے اگر جیب ٹٹولیں گے نا، اپنے جتنے بھی باپو اپنے پاس آتے گھر پہ، ان کی جیب ٹٹول کے پکڑ کے دیکھیں نا، کم سے کم 1000 روپیہ نکلے گا. کتنا؟ جو کتنی مرتبہ اپنے جیب میں نہیں ہوتا. تو باپو کو مت دینا مہربانی کر کے. دوسری بہت ساری باتیں ہیں، اب اس میں لگ بھگ تو ساری باتیں آ گئی ہیں، پھر بھی میں ایک بار دوہرا دیتا ہوں. عید کا چاند آ گیا، عید خوشی کا دن آ گیا. رمضان کی مزدوری ملی؟ کہاں ملی؟ عید کے دن رمضان کی مزدوری یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان کی مزدوری کیا ہے؟ ہاں. اب عید کی نماز کے بعد کی 2-3 باتیں میں بھول گیا بتا دوں. عید کی نماز ہو جانے کے بعد، مسجد والوں، عید کی نماز ہو جانے کے بعد خطبہ سننا واجب ہے. بھاگ کے مت آ جائیو سلام پھیرتے کے ساتھ. کیا واجب ہے؟ خطبہ سننا واجب ہے. اس کے بعد میں خطبہ ہو جائے، پھر مولانا لمبی دعا منگاتے بیچارے، تو دعا بھی مانگ لو، اور خود بھی ساری دعائیں وہیں بیٹھ کر مانگو مسجد میں ہی. پھر لوگ گلے ملیں گے، جو گلے ملے ان سے گلے ملو، جو ہاتھ ملاؤ ان سے ہاتھ ملاؤ. کتنا ایک جنے گلے ملتا ہے، ایک گلا ملتا ہے، کتنے 3 گلے ملتے، کوئی زیادہ 4 گلے مل جاتے. تو سامنے والا جتنا گلے ملے اتنا مل لو، جو گلے ملے اس سے گلے ملو، جو ہاتھ ملاؤ اس سے ہاتھ ملاؤ، جو سلام کرے اس کو سلام کا جواب دے دو. بحث مت کریو، کیونکہ عید کے دن بھی لڑنے بیٹھ جاتے. گلے ملنا ثابت نہیں ہے، ہاتھ ملانا ثابت نہیں ہے، کتنے تو سلام کرنا بھی ثابت نہیں کر دیں گے، یعنی من مرضی ان کی. تو سامنے والا جو کرے، کیا کرے؟ سامنے والا اگر آ کے گلے ملتا ہے تو گلے ملو، 3 گلے ملتا ہے تو 3 ملو، 2 ملتا ہے تو 2، 1 ملتا ہے تو 1. ہاتھ ملایا کسی نے، ہم سے مصافحہ لیا، عید کا خوشی کا دن ہے نا، جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑے اس کا ہاتھ چھوڑنے کا نہیں. تو ہاتھ ملایا تو مصافحہ لو، سلام کرو، سلام کا جواب دو. کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو. ہاں، عورتیں جو ہے وہ آدمیوں کو جا کے سلام نے گلے نہیں ملے گی، یہ دھیان رکھیو. عورتیں عورتوں سے گلے ملے گی اور آدمی آدمی سے گلے ملیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ ابا کا معاملہ الگ ہے. بھائی ابا ہے تو بھائی بیٹی ابا سے، چھوٹی لڑکی ہے ابا سے مل رہی ہے تو نہیں ہے، بھائی سے بھی نہیں مل رہا، بڑے بھائی. سمجھ میں آ گئی؟ چلو یہ رہی کیا تھا. عید کی نماز سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک ہی بار آتی ہے. تو اس کو ڈھنگ سے ادا کر لو، کیونکہ پھر ایک بار مولانا پڑھا دیں گے دوبارہ نہیں پڑھائیں گے بھائی. رمضان اب 1 سال بعد آئے گا، ہو گیا. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ مین ٹاپک ہے، میں بتانا بھول گیا تھا. اکھے مہینے جو ہم نے بھوکے رہے، کیا رہے؟ بھوکے رہے. جنہوں نے بھی روزہ رکھا اس کو پتہ ہے. تو اس سے بہت ساری بیماری اچھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اتنا تک کہتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماری جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، کینسر بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے تو، اگر اس کی باڈی میں ہوا تو. شروع میں پیدا ہوتا ہے، 1 سال تو لگتا ہی اس کو پیدا ہونے میں، ایک دم سے نہیں ہو جاتا. وہ کافی سال، 5 سال بعد پتہ چلتا کہ کینسر کے کیٹانو ہیں، وہ چھپے لے رہتے جسم میں، پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کینسر بھی اچھا ہو جاوے، تو دوسری چھوٹی موٹی بیماری تو اچھی ہو جائے گی. تو روزہ جو ہے وہ جسم کا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اس سے جسم تندرست ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ کم کھانے کی عادت پڑتی ہے. کیا پڑتی ہے؟
کم کھانے کی، حالانکہ افطاری میں تو بہت سارا کھاتے ہیں. تو روزے میں کم کھانے کی عادت پڑی نا، افطاری میں کیا کر گئی؟ زیادہ کھانے کی عادت پڑ گئی. تو ایسا نہیں ہے، جو کم کھانے کی عادت پڑی ہے اس کو جاری رکھنے کا. کوئی 3 روٹی کھاتا ہو تو کتنی کھانے کی؟ 2.5 روٹی. کوئی 2 روٹی کھاتا ہو تو 2 ہی کھانے کی، پھر زیادہ کم مت کر دیو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کپوشن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کپوشن. یعنی پیٹ بھر کر کھانا ضروری ہے لیکن اوور لمٹ نہیں. تو بھوکے رہنے کی عادت اچھی ہے. بھوکے رہنے سے بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ کٹتی ہے. شریر صاف ہوتا ہے، اپنا کلر بھی کھلتا ہے، منہ سے نہیں ہوتے، شریر کا زہر نکلتا ہے. کہاں سے؟ زیادہ پانی پینے سے. تو رمضان میں انسان اتنا پانی پیتا ہے جتنا عام دنوں میں نہیں پیتا، کیونکہ کھاتا پیتا رہتا ہے، جو بھی پوڑی کا ملا کھا لیا، یہ کھا لیا وہ کھا لیا، تو پانی پینے کی جگہ بچتی نہیں. 1 گلاس بھی مشکل سے پیواتا ہے، بولے آدھا گلاس ہی پینا ہمارے، پیاس لگی تو بھی. لیکن رمضان میں پانی پینے کی بھی عادت پڑی تو پانی بھی پیو. بھوکے کی فکر کرو. ہم بھوکے رہیں تو ہم کو پتہ نہیں بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے. جس کے پاس بیچارے کا پیسہ ہی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے، تو بھوکے رہ کے اللہ یہ احساس دلاتا ہے کہ جو لوگ مجبوری میں، تم تو جان بوجھ کے بھوکا رہ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، لیکن جو بیچارہ اکھے سال مجبوری میں کھانا ملا نہیں ملا بھوکا گھوم رہا ہے، تو ہمیشہ بھوکے کی کیا کرو؟ فکر کرو. ان شارٹ، جب بھی ہمارے سامنے کوئی سائل آئے کہ کھانا دو، کیا بات ہے؟ کھانا دو، تو اس کو کھانا دو. ہم یہ فکر کریں کہ محلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، پتہ چلے کہ نہیں بھائی ان کو کھانا برابر ملتا نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے گھر پہ کھانا بھیجنے لگ جاؤ. کوئی بھی 1 جنا بھیج دو. محلے میں اتنے جنے، 100 گھر ہوتے، 100 گھر میں سے 1 جنا تو بھیج ہی سکتا ہے نا روز. پھر دوسرا جنا دوسرے دن، تیسرا جنا تیسرے دن، بیچارے کو روز کھانا مل جائے گا. اس کے علاوہ دیکھو شہر میں کون بھوکا ہے؟ غریب بستی کہاں ہے؟ حالانکہ شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، سب کھا لیتے کہیں نہ کہیں. لیکن گاؤں میں نے سنا ہے کہ جو کھیڑوت، یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، فارمر کیا کہتے ہیں، کسان، وہ بھوک کے مارے خود بھی مر جا رہے ہیں، بچوں کو بھی مار دے رہے. ان کے پاس کھانے خریدنے پیسہ نہیں جو کھانا اگاتا ہے. اب اللہ کی مصلحت ہے کیوں ایسا ہوا، کیا ان نے ادھار لے لیا نے، کیوں پھانسی کھا کے مر گیا نے وغیرہ. لیکن سب سے زیادہ فکر کس کی کرنے کی ضرورت ہے؟ کسانوں کی، جو مر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ مر رہے. اگر تم دیکھو گے یوٹیوب پہ کھول کے تو تم کو رپورٹ ملے گی کہ کتنے کسان ہر روز مر رہے ہیں. مہینے میں نہیں کہ آج ایک مر گیا تو 10 دن بعد ایک مرے گا، ایسا نہیں، روز مر رہے. کیا کر رہے؟ روز. اور کیوں مر رہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو ان پہ قرضہ ہے، اور دوسرا ان کے خود کے کھانے نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی بھوکا ہے کہیں بھی، پورے انڈیا میں تو بھیج سکتے ہیں نا کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے، تو ایسا نظام بناوے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے. شیطان آزاد ہو جائے گا، بتا دیا بھائی. اس کا خیال رکھنے کا، اس کو بھوکا کے بھوکا ہی رکھنے کا، اس کو گناہ نہیں کھلانا ہے. عید کا دن مناؤ، مزے کرو، لیکن کیسے؟ تمیز سے. کپڑے بھی پہنے تو کیسے پہنو؟ تمیز سے. کتنے تو سوج جاتی ان کو. بولے رمضان میں تو تمیز سے رومالی پہن کے اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے تھے، عید کے دن پھٹے پرانے فیشن والے، کیا معلوم کیسے کیسے اللہ جانے فیشن والے کپڑے پہنتے. تو ایسے کپڑے عید کے دن مت پہنو. عید کے دن بھی تمیز والے ہی کپڑے پہنو، اور مزے بھی کیسے کرو؟ تمیز والے، گناہ والے نہیں. نماز کے پہلے کچھ کھا لینا، روزہ حرام ہے. نماز کی ترتیب بتا دی، فطرے کی رقم. عید اور جمعہ کی نماز مسجد میں ہوگی. عید نماز کے بعد خطبہ ہوگا. عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد دعا کرنا. رشتہ داروں سے ملنا. ہمارے سب کے کوئی نہ کوئی ایسے رشتہ دار ہے جس سے ہم بات چیت نہیں کرتے. لڑے لے، کیا کرے لے؟ لڑے لے. بولے نا اس سے تو نہیں ملنا. لیکن عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مسافہ لے لیوے تو بھی وہ خوشی ہوئے گا، کوئی ناراض نہیں ہوئے گا. ہاں کوئی بدماش ہوتا ہے وہ تب بھی گالیاں دے کے بھگا دیتا ہے کہ نہیں ملنا تیرے سے، کیوں آیا ہے عید کا دن ہو کے کچھ بھی ہو میں نہیں ملنا. لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ عید کے دن بھی اگر کوئی ہم سے ملنا ہے لڑے لا تو مل لے، نہیں ملنا ہے تو ہم خود اس سے مل لے. سمجھ میں آئی؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپس میں اگر 2 مسلمان لڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں کی ہی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. اگر ایک جنا لڑا ہوا ہے تو ایک جنے کی نہیں. اگر دونوں لڑے ہوئے کہ نا ہم دونوں بدماش ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، تو اس کی اللہ کو عبادت قبول کرتا نہیں ہے. اللہ کو پسند ہی نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے لے رہے ہوئے.
سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو بھی رشتہ دار ہو یا اپنے بڑے ہیں جو لڑے لے آپس میں، تو ان کو بولو کہ بھائی صلح کر لو۔ ایک بھائی میں جانتا ہوں، ابھی تو گزر گئے وہ، 20 سالوں سے وہ اپنے بھائی سے لڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کہ رمضان کی اتنی عبادت کر لی، سب کر لی، اپنے سگے بھائی سے ہی لڑے ہوئے ہو یا ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو تو تمہاری کوئی عبادت قبول کرے گا نہیں اللہ۔ تو اسی دن عید کے دن وہ بھائی کے گئے، گلے ملے، روئے دھوئے، مل لیے، اور کچھ سالوں بعد وہ گزر بھی گئے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے سال عید تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو بہتر ہے کہ عید کا موقع ہے تو جس سے بھی لڑے لو، دوست سے، رشتہ داروں سے یا گھر والوں سے ہی کسی سے۔ کتنے بھائی بہن بھی لڑے لے ہوتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے، بولے نا اس سے تو میں نہیں کروں گا، تو اس سے بھی خوشی سے کیا کر لو، مل لو۔ گھومنے جانا تمیز سے، قضا روزے، سب سے مین بات، جو روزے ہم نے چھوڑ دیے یا چھوٹ گئے کسی وجہ سے رمضان میں، تو اس کی قضا کب رکھنی ہے؟ عید کے دوسرے دن سے۔ کب رکھنی ہے؟ ہاں، کوئی زیادہ کمزور ہو گیا، بیچارہ بیمار ہو گیا تو تھوڑے دن بعد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر وقت کون سا ہے؟ عید کا ایک دن چھوڑ دو، عید کا روزہ حرام ہے، لیکن عید کے دوسرے دن سے ہی کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ تو ابھی شروع میں بتانا بھول گیا، عید کے مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ ارے رمضان تو رمضان ہے، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سوال۔ عید کے مہینے کا کیا نام ہے؟ سوال۔ تو یاد رہنا چاہیے، پہلے بھی یاد کرائے تھے، یاد کر لینا پھر سے، اس کے ایگزام لوں گا میں کل۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو قضا روزے ایسے ہی رکھنے ہیں جتنے روزے ہمارے رمضان کے چھوٹ گئے، لیکن فرق اتنا ہے بس، رمضان میں جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ملے گا نہیں ہے، لیکن ہم پر فرض ہے، چونکہ کسی بھی ہے، جب تک رمضان کے چھوٹے لے روزے نہیں رکھیں گے تب تک گنہگار رہیں گے، اس لیے بولا کہ عید کے دوسرے دن ہی رکھ لو، گناہ پالنے نہیں ہے۔ تو جس کے بھی چھوٹے، جو بالغ ہوں، بچوں کا نہیں بول رہا ہوں میں، جو بالغ ہے، بڑا ہے، تو اس کے جتنے بھی روزے چھوٹے ہو رمضان کے بعد، یعنی کہ عید کے دوسرے دن سے وہ سارے روزے رکھ لے گئے۔ تو ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جس کے جو پوچھنا وہ پوچھ سکتا ہے ابھی بیان کے بعد، یا واٹس ایپ کرو یا فون کرو وغیرہ وغیرہ۔ والسلام۔